لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی مکے کا رہائش رکھتا ہوں، اگر میں مدینہ جاؤں تو واپسی پہ عمرہ لازمی، مدینہ منورہ میقات، لیکن بہتر یہی ہے مکے میں رہنے والوں کے لیے کہ وہ ان دنوں میں عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں، اور حج کے بعد پھر جتنا دل کرے عمرے کریں، کیونکہ اگر عمرہ تم کرو گے اور مدینے باغ سے کرو گے پھر تمہارا تمتع ہو جائے گا، ایک بکری دینی ہوگی۔ کہتے نہیں میں خود سرمایہ دار آدمی ہوں، حرم میں جو سبیل چلتی ہے وہ میں کھا سکتا ہوں۔ دیکھو جی اصل بات یہ ہے کہ یا تو آپ جو چلانے والے ہیں ان سے پوچھیں بھی یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے یا کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے زکوٰۃ صدقہ نہیں ہوتا، یہ مکے والوں کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ انتظام کرتے ہیں، اور تاکہ حجاج کو، رمضان والوں کو، اب جیسے آپ مینا عرفات جائیں گے تو سارے کو زکوٰۃ تھوڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی کھجور چلا رہا ہے، کوئی سیب چلا رہا ہے، کوئی فروٹ پھینک رہا ہے، کوئی جوس پھینک رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ صدقات نہیں ہوگا، تم لے سکتے۔ زندہ لوگوں کے نام سے طواف نہیں ہوتا۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا اور 2 رکعت بھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، پڑھ لی تو پڑھ لی۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی سالن میں نہ ڈالا جائے، جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ڈالنے کی، ورنہ تو پانی ہے۔ حضرت اسماعیل آخر ہر چیز زمزم سے ہی پکاتے تھے، کس چیز سے پکاتے تھے، لیکن اب چونکہ دوسرے پانی موجود ہیں اس لیے ادب یہی ہے، ورنہ تو کوئی منع نہیں، سالن پکاؤ، چائے پیو۔ جو لوگ مکے میں مقیم ہیں اگر وہ حنفی ہیں تو ان کے لیے پوری نماز ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک کوئی ہو اس کے لیے قصر ہے، باقی انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ حج میں آ جائے گی۔ کہتا ہے جی شادی شدہ جوڑے حج کو آتے ہیں تو بعض میں سے ہاتھ ڈال کے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بوسہ تک لیتے ہیں، اپنی زوجہ کو پتہ نہیں کیا ہے، میرے خیال میں گزارش یہ ہے، دیکھو اگر اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ جا رہا ہے تم کیوں جلتے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے، اس کی بیوی ہے، ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ میں ڈالے گا، گردن میں ڈالے گا، باقی یہ ہے لوگوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کرے کہ لوگ ہنسیں، باقی اس کی بیوی ہے، وہ ہاتھ میں پکڑ کے جا سکتا ہے۔ اچھا وہ گم ہو جائے تو کیا کرو گے، تم بیوی ڈھونڈ کے لاؤ گے۔ ایک آدمی پاکستان میں زبردستی اپنا بھتہ وصول کرتا ہے، 5 لاکھ وصول کیا زبردستی، اگر اسے میں قتل کر دوں، یعنی وہ ایک گناہ کرتا ہے تم اس سے بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو، وہ صرف پیسے لوٹتا ہے تم قاتل بننا چاہتے ہو، بالکل حرام ہے۔ زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، اگر کوئی کھڑا ہو کے پیے تو جائز ہے، منع نہیں، یہ نہیں کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ عورت حیض کی حالت میں ذکر کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بالکل کر سکتی۔ قرآن کے بارے میں احناف فرماتے ہیں کہ تلاوت نہیں کر سکتی لیکن ذکر کر سکتی۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، جب تم عورتوں کو طلاق دو
تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاق دو؟ یہ تم دکھا دو پھر میں طلاق دو۔ اگر 1 ہے 2 ہے پہلے خامن سے دوبارہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اگر 3 ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو قرآن ہے، ایک آیت پڑھ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پاکستان سے پہلی پرواز پہ آئے ہیں، حج تمتع کا ارادہ کیا تھا، اب معلوم ہوا کہ مدینے سے ہماری واپسی 4 ذی الحجہ کو ہے، کیا ہم حج کران بھی کر سکتے ہیں؟ جو مرضی ہے کرو۔ اگر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے بھول جائیں، جب یاد آئے پڑھ لو۔ ویسے ایک بات میں عرض کروں، ناراض نہ ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں مکی صاحب بڑی سخت باتیں کہتے ہیں، تلخ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کبھی سخت باتیں کرنی ہوتی ہیں، کبھی نرم کرنی۔ اب دیکھیں اس سے بڑی بات ہے کہ حضور کے دشمن کا جب آیا وقت تو اللہ نے کیسی سخت بات کی ہے، مناع للخیر معتد اثیم، یہ خیر کو روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا اتل، یہ سرکش بھی ہے، بعد ذالک ذلیل، یہ حرام زادہ بھی ہے۔ اللہ نے حضور کے دشمن کو کتنا، تو آپ کیا کہیں گے جناب کہ اللہ نے بڑی سخت بات کی ہے؟ یہ کیا خیال ہے آپ کا کہ بڑی سخت بات؟ کبھی نرمی اثر نہیں کرتی تو وہاں سختی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو نا، کبھی بچہ پیار سے نہ پڑھے تو 2-3 تھپڑ لگانے ہی پڑتے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور 3 دفعہ بات فرماتے تھے، کیوں کہ ذہین آدمی پہلی دفعہ سمجھ جاتا تھا، اور متوسط دماغ کا آدمی دوسری دفعہ سمجھ جاتا تھا، اور جو بالکل غبی اور کند ہوتا تھا وہ تیسری دفعہ یا سمجھتا تھا۔ تو ایسا نہ کیا کرے، بعض اوقات آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار ایک بات سمجھاؤ، اور اگلا اپنی ضد پہ رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس لیے کبھی سخت لفظ بھی آدمی کہہ دیتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ تمہیں ناشتہ تو کبھی نہیں بھولا، اور رات کو سونے سے پہلے کھانا بھی نہیں بھولا، ایک دودھ کا گلاس بھی نہیں بھولا کہ نیند صاحب کو اچھی طرح آئے، لیکن طواف کے 2 رکعت بھول گئے۔ اس کو کیا کرنے آئے تھے تم؟ بدام کرنے آئے تھے؟ طواف کیا 2 رکعت بھول گئے، کل کی باتیں مان سکو۔ ایسے آدمی کا بتاؤ کیا علاج ہے؟ پھر مکی صاحب کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا اس کا بھی جو حد ہے؟